لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. آمنت بالله صدق الله العظيم. جزاك الله. وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على النبي الأمي وآله وأصحابه صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله. حمد و ثنا کے بعد محترم و محتشم عزیزانی گرامی قدر، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہمارا یہ سلسلہ درس اصلاح نفس من جانب بزم رضائے مصطفیٰ کی جانب سے گزشتہ سال اللہ کے فضل و کرم سے یہ سلسلہ جاری اور ساری تھا، اور اب کے بار بھی یہ سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری اور ساری رہے گا. اور یہ ہماری درس اصلاح نفس کے حوالے سے آج کی یہ 12ویں نشست ہے. تو انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اپنی ہر نشست میں اپنی گفتگو کو 25 سے 26 منٹ تک ہی محدود رکھا جائے. زیادہ طویل گفتگو لوگوں کی سماعت پر ثقالت کا سبب بنتی ہے، تو انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ کم سے کم وقت میں اپنی گفتگو کو سمیٹا جائے. عزیزان گرامی قدر، 18واں پارہ سورۃ مؤمنون، سورت نمبر 23 اور آیت نمبر 94 میں، اور اس سورت کے آخر تک اللہ رب العزت نے ایک بہترین مضمون جو ہے وہ لوگوں کی اصلاح کے لیے بیان کیا ہے. اب اس رکوع کی جو پہلی آیت ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قُل رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ. اے نبی، آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، اے پروردگار تو مجھے دکھا کہ جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے. اس آیت میں اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے یہ دعا کی ہے، پروردگار تو مجھے وہ عذاب دکھا جو عذاب تو اہل کفر کو دے گا. اور پھر اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین. ساتھ میں سرکار نے یہ بھی دعا کی، اے پروردگار تو مجھے ظالمین کا ساتھی، ظالموں کا ساتھی نہ بنا. تو پہلی آیت کریمہ فرمایا اے پروردگار تو مجھے ان کا عذاب دکھا، یعنی کافروں کا عذاب. کافر آخرت کا انکار کرتے تھے اور آخرت کے عذاب کا بھی انکار کرتے تھے، تو وہ کیسے ہوگا؟ اس لیے کہ کافر جو ہے وہ عذاب کا انکار اس لیے کر رہے تھے کہ اللہ نے ان پر عذاب کو مؤخر کیا ہوا تھا. کیونکہ گزشتہ قوموں پر جس قوم نے اللہ کا انکار کیا، اللہ کے نبی کی فرمانے کی، اللہ نے ان پر آنن فانن عذاب برسایا، اور اللہ نے اس امت سے عذاب کو روکے رکھا. تو اہل مکہ مشرکین مکہ شقی القلب ہو گئے، ان کے دل سخت ہو گئے، تو انہوں نے برملا اللہ کا انکار کیا، کہا کوئی عذاب نہیں آئے گا.
کوئی قیامت نہیں آئے گی، اگر آنا ہو تو آ جاتی، کیوں نہیں آ رہی؟ تو وہ عذاب کی مہلت کو انکار کر رہے تھے۔ تو فرمایا اے پروردگار مجھے تو ذرا دکھا تو صحیح ان کو عذاب کیا دے گا۔ تو فرمایا اے نبی یہ ان قریب دیکھ لیں گے ہم انہیں عذاب کیا دیں گے۔ پھر حضور نے آگے دعا کی اے پروردگار تو مجھے ظالم لوگوں کا ساتھی نہ بنا۔ اب یہ جو ہے نا یہ امت کے لیے تعلیم ہے۔ وہ نبی تو وراء الورا ہیں، ان کی شان تو بہت سی ایسی آیاتیں ہوتی ہیں جو امت کی تعلیم کے لیے ہوتی ہیں۔ اب حضور نے یہ دعا کر کے امت کے لیے تعلیم دی ہے کہ یہ ہمیشہ دعا کیا کرو اے پروردگار تو ہمیں ظالم لوگوں کا ساتھی نہ بنا، فاسق لوگوں کا ساتھی نہ بنا، گناہگار لوگوں کا ساتھی نہ بنا۔ کیوں؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جو جس کی صحبت میں مرے گا، جو جس کی محبت میں مرے گا، قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ، اسی کی صحبت میں، اسی کی محبت میں اٹھے گا۔ تو اس لیے کہا گیا ہے کہ اچھی صحبت تلاش کیا کرو، اچھے لوگ تلاش کیا کرو، جن کی محفل بھی تمہیں فائدہ دے، جن کی خاموشی بھی فائدہ دے، جن کا بولنا بھی فائدہ دے۔ جناب مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا نا کہ حضرت میں لوگوں کو کچھ سکھانا چاہتا ہوں، کچھ سمجھانا چاہتا ہوں، میں لوگوں کو تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، تو کس طرح کروں؟ آپ نے فرمایا نہ زبان چلاؤ نہ تیر چلاؤ، خاموشی اختیار کرو۔ تمہاری خاموشی بہترین تبلیغ ہے، اس لیے کہ بندے کا بعض دفعہ خاموش رہنا اس کا کردار ہی تبلیغ ہوتی ہے، لوگوں کا کردار ہی تبلیغ ہوتی ہے۔ تو کیا فرمایا کہ اے پروردگار تو مجھے ظالم لوگوں کا ساتھی نہ بنا۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اے نبی ہم اس بات پر قدرت رکھتے ہیں، ہم آپ کو دکھا بھی سکتے ہیں ہم انہیں عذاب کیا دیں گے، ہم قدرت رکھتے ہیں۔ اور اللہ نے اپنے نبی کو معراج کے رات وہ دکھائے عذاب۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حجرے سے باہر تشریف لائے تو حضور کے سیدھے ہاتھ میں کتاب تھی، الٹے ہاتھ میں بھی کتاب تھی۔ حضور نے فرمایا یہ کتاب اہل جنت کی ہے، ان میں جنتیوں کے نام، ان کے باپ داداؤں کے نام، ان کے قبیلوں کے نام ہے۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا ہاتھ فرمایا کہ اس کے اندر جہنمیوں کے نام، جہنمیوں کے باپ داداؤں کے نام اور ان کے قبیلوں کے بھی نام ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دیر کے بعد سرکار نے اپنے ہاتھوں کو جھاڑا۔ اب صحابہ کرام کہتے ہیں حضور پھر تو ہمیں عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا، ہو سکتا ہے ہمارا نام اس کتاب میں ہو یا ہمارا نام اس کتاب میں ہو۔ تو حضور نے فرمایا تم عمل کرو، جنتی لوگوں کے لیے جنتی کام آسان ہوں گے، جہنمی لوگوں کے لیے جہنمی کام آسان ہوں گے۔ تو اس لیے نیکوکاروں کو نا نیکی کرنا کوئی بھاری نہیں لگتا، گناہ گاروں کو نیکی بھاری لگتی ہے۔ دینداروں کو دین کا کام کرنا مشکل نہیں لگتا، دنیا داروں کو لگتا ہے۔ آپ کسی بھی ماڈرن نوجوان کے پاس جا کے 2 منٹ بیٹھ کے اس کو ایک سرکار کی سنت پر عمل کر کے دکھا دو، اس کو موت آ جائے گی۔ جو دیندار ہیں ان سے ایک یا کئی سنتوں پہ آپ عمل کروا لو، وہ خوشی خوشی کریں گے۔ وہ جو صحبتیں ہوتی ہیں نا وہ بندوں کو اس کام کے اندر عادی کر دیتی ہیں۔ تو کیا فرمایا اے نبی ہم ضرور قدرت رکھتے ہیں کہ آپ کو وہ عذاب دکھائیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دکھایا۔ پھر آگے کیا فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، اے نبی بہترین بھلائی یہ ہے کہ بھلائی سے برائی کو دفع کرو۔ نحن اعلم بما یصفون، اللہ خوب جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ تو نیکی کا کام جو ہے اگر کسی برائی کو دور کرنا ہے نا تو کسی برائی کو دور کرنے کے لیے آپ کو اچھائی کرنی ہوگی۔ ہمیشہ گناہگار کو ختم نہیں کرو، گناہ کو ختم کرو۔ گناہگار سے نفرت نہیں کرو، گناہ سے نفرت کرو۔ حضور کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا نا، عرض کرتا یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں میں زنا کروں، آپ مجھے زنا کی اجازت دیں۔ اب سرکار فرماتے ہیں اٹھاؤ اس کو باہر پھینک کے مسجد نبی سے، کس طرح کی اجازت مانگ رہے ہیں، یہ بھی کوئی بات ہے کرنے والی؟ حضور مجھے زنا کی اجازت دیں آپ۔ اب حضور نے تعلیم کیسی فرمائی؟ فرمایا ادھر آؤ۔ حضور نے فرمایا یہ بتاؤ اگر کوئی بندہ تمہاری ماں سے زنا کرے کیا تمہیں پسند ہے؟ حضور بالکل نہیں۔ تمہاری بہن سے؟ جی بالکل نہیں۔ تمہاری بیٹی سے؟ حضور بالکل نہیں، قطعاً میں برداشت نہیں کروں گا کوئی میری ماں سے، بہن سے، بیٹی سے زنا کرے۔ تو حضور نے فرمایا یہ بتاؤ اگر تم کسی کی ماں، بہن، بیٹی سے زنا کرو کیا وہ بھلا اس بات کو پسند کرے گا؟ کہا حضور بالکل نہیں۔ جب سرکار نے یوں اس کی تربیت فرمائی نا، اب وہ کیا کہتے ہیں حضور میرے لیے آپ دعا فرما دیں، اب میرے لیے دعا فرما دیں۔
حضور نے دعا فرمائی. پھر حضور کی اس دعا کے بعد صحابہ کرام کہتے ہیں تا دم حیات ہم نے اس بندے کو کسی گناہ میں مبتلا نہیں دیکھا. یہ ہے تربیت. تو گناہ گار سے نفرت نہیں، گناہ سے نفرت کرنی چاہیے. تو کیا ارشاد فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو بھلائی سے دور کرو. اللہ قرآن پاک میں ارشاد کیا فرماتا ہے، اگر تمہارے درمیان دشمنی ہو تم برائی کو بھلائی سے دفع کرو، تم آپس میں گہرے دوست ہو جاؤ گے. ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. اگر تم کسی برائی کو بھلائی سے دفع کرو گے، برائی کو دور کرو گے، ایک وقت ایسا آئے گا کل تک جو تم گہرے دشمن تھے ایک دن گہرے دوست ہو جاؤ گے، گہرے دوست ہو جاؤ گے. اللہ اکبر. آگے کیا ارشاد فرمایا وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اے پروردگار میں شیطان کے وسوسوں سے پناہ مانگتا ہوں. اللہ کے نبی فرما رہے اے پروردگار میں شیطانی وسوسوں سے پناہ مانگتا ہوں. یاد رکھیے گا نبی شیطانی وسوسوں سے محفوظ ہیں، پاک ہیں. شیطانوں کا وار نبیوں پہ نہیں چلتا. جب عمر جیسے صحابی سے شیطان سایہ بھی عمر کا دیکھ کے بھاگ جائے تو بھلا بتاؤ کسی نبی پہ وہ وار کرے گا؟ مگر میں نے کیا کہا امت کی تعلیم کے لیے. تو امت یہ دعا مانگا کرے اے پروردگار ہمیں شیطانی وسوسوں سے محفوظ فرما. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور اے پروردگار شیطان کی حاضری سے بھی، شیطان کے آنے سے بھی اللہ پروردگار تو ہمیں محفوظ فرما. اللہ اکبر. یہاں تک تو بات ہوگی ختم. اب اللہ رب العزت آخرت کا ذکر فرما رہا ہے. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. یہ آیتیں بڑی جھنجھوڑ دینے والی ہیں. ان آیتوں کو کم و بیش میں ایک ہفتے سے سن بھی رہا ہوں، پڑھ بھی رہا ہوں. یہ آیتیں یقین کریں آپ تنہائی کے اندر، جسے میں کہتا ہوں قرآن کا ترجمہ معلوم ہو نا. اب ان آیتوں کو کبھی کبھار نا وہ میں ہینڈ فری لگا کے بالکل تنہائی میں سنتا ہوں، اس کا بڑا ہی عجیب لطف آتا ہے. اچھے قاری کی آواز ہو. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. جب موت آئے گی نا کافروں کو تو کیا کہیں گے؟ قال رب ارجعون، اے پروردگار تو ہمیں واپس لوٹا دے، تو ہمیں واپس بھیج دے. یہ صرف کافروں کے لیے نہیں ہے، اہل ایمان کے لیے بھی ہے. لعلی کیوں واپس بھیج دے؟ لعلی اعمل صالحا. توجہ رکھیے گا، لعلی اعمل صالحا، تو ہمیں بھیج دے تاکہ ہم جائیں اچھے اعمال کریں. فیما ترکت، وہ جو ہم زندگی چھوڑ کے آئے ہمیں واپس بھیج دے، اس کے اندر ہم جائیں اور وہاں جا کے ہم نیکیاں کریں. اللہ کیا فرمائے گا؟ کلا، ہرگز نہیں. کلا قرآن پاک میں جہاں بھی آیا ہے اس کے اندر ہے ہرگز نفی، اور ایسی نفی جس کے اندر تاکیدن نفی ہو. لیکن بالکل ہرگز نہیں، قطعاً نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. تو کہ کلا ہرگز نہیں، تمہیں واپس نہیں بھیجا جائے گا. انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ تو تمہارے منہ کی بات تھی، تم نے کہہ دی مالک ہمیں دوبارہ واپس بھیج دے. ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، جبکہ تمہارے درمیان ایک آڑ آ چکی ہے، وہ آڑ عالم برزخ ہے، وہ عالم قبر ہے، اور پھر تم یہاں سے نکل کے حشر کے میدان میں آؤ گے. تو جب کسی کی روح قبض ہوتی ہے نا تو اہل ایمان والے اسی وقت اپنا ٹھکانہ جنت میں دیکھ لیتے ہیں، اور اہل کفر اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لیتے ہیں. یہ اس وقت وہ کہیں گے، قبر کی بات نہیں ہو رہی، اس وقت کہیں گے جب جناب اسرائیل آئیں گے تب کہیں گے قال رب ارجعون، مالک واپس بھیج دیں. یہاں مومن بھی کہے گا، گناہگار مسلمان، کافر تو کہے گا، مگر گناہگار مسلمان بھی کہے گا قال رب ارجعون. جناب ابن عباس کہتے ہیں اس آیت کی یہی تفسیر ہے، مومن بھی کہے گا، کافر بھی کہے گا. ایک شخص آ کے کہتا ہے حضرت یہ تو کافروں کے حوالے سے، مومن کے حوالے سے تو نہیں ہے. آپ نے قرآن کی ایک اور آیت پڑھ کے بتایا، فرمایا کیوں نہیں، یہ مومن کے لیے بھی ہے. اللہ سورۃ منافقون میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم. یہ مومن کہیں گے وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب. مومن بھی کہیں گے مالک ایک مہلت دے، جائیں گے صدقہ و خیرات بھی کریں گے، نیکوکار بھی بن جائیں گے. تو مسلمان بھی کہے گا، کافر بھی کہے گا. اللہ کیا فرمائے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. اب انہیں قبر میں کتنا عرصہ ٹھہرنا ہوگا؟
ایک روایت میں آتا ہے کہ جتنی زندگی اس پورے جہاں کی زندگی ہے نا، اس کی دگنی وہ قبر میں سوئیں گے۔ اس دنیا کی عمر پتہ ہے کتنی ہے؟ بعضوں نے کہا ہے کہ 3000 برس، بعضوں نے کہا ہے 7000 برس، اور بعضوں نے کہا 3,60,000 برس اس زندگی کی عمر ہے پوری، اور اس کی دگنی جو ہے وہ بندہ قبر میں رہے گا۔ اللہ اکبر۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ اور پھر جب پہلا سور پھونکا جائے گا نا، تو پہلا سور پھونکتے ہی رشتہ داریاں ختم، تعلقات ختم، ایک دوسرے سے لین دین ختم، ایک دوسرے سے محبت سب ختم جب پہلا سور پھونکا جائے گا۔ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، کوئی کسی سے سوال نہیں کرے گا، کوئی کسی کو جانتا بھی نہیں ہوگا، ہر ایک کو اپنی نفسا 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 نفسی نفسا نفسی پڑا ہوگا، کوئی کسی کو نہیں جانتا ہوگا جب پہلا سور پھونکا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے، سور پھونک دیا گیا، حشر کا میدان آ گیا۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کا اعمال نامہ وزنی ہوگا نا وہ تو ہو گیا کامیاب۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم، اور جن کا اعمال نامہ ہوگا ہلکا، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ کافر بھی مسلمان بھی، مسلمان کے لیے ہمیشگی نہیں ہے، وہ اس وقت تک جب تک رب چاہے، جہنم میں رہیں گے۔ جب جہنم میں رہیں گے کتنا عرصہ رہیں گے؟ اب کافر کیا کہیں گے؟ اے پروردگار جہنم میں مار دے، ختم کر دے۔ یا رب ہم سے سہا نہیں جاتا، جہنم میں ہمیں مار دے۔ 40 سال تک جہنمی نا، جناب مالک جو جہنم کے داروغہ ہے نا، ان کا نام ہے حضرت مالک علیہ السلام، ان کو پکاریں گے 40 سال تک پکارتے رہیں گے، او مالک او مالک او مالک۔ جناب مالک ان کی آواز نہیں سنیں گے، اور 40 سال کے بعد جواب دیں گے، بولو کیا بات ہے؟ 40 سال تک ان کی بات کو سنی انسنی کر دیں گے، اور 40 سال کے بعد کہیں گے بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہیں گے مالک اپنے رب سے کہو ہمارا یہاں پورا پورا پکا پکا خاتمہ کر دے، یا پھر ہمیں دنیا میں لوٹا دے۔ جناب مالک کیا کہیں گے؟ چلو خاموشی کے ساتھ پڑے رہو جہنم کے اندر، اب دوبارہ آواز نہیں نکلنی چاہیے تمہاری۔ کافر کے لیے تو ہے نا، اہل ایمان بھی رہیں گے جہنم میں، کئی صدیاں رہیں گے، اور جب تک رب چاہے۔ کہ کبھی ہم نے ان آیتوں کو، اس پس منظر کو پڑھ کے اللہ کا خوف کیا ہے؟ اللہ کیا فرمائے گا؟ تلفح وجوہہم النار، آگ لپک لپک کے ان کے منہ پہ پڑے گی، وہم فیہا کالحون، اور جہنم میں منہ چڑھائے ہوئے ہوں گے، منہ چڑھائے ہوئے جہنم کے اندر جہنمی بھاگ رہے ہوں گے۔ اور ان کی خوراک کیا ہوگی؟ ایک دوسرے کو نوچیں گے، ایک دوسرے کو کھائیں گے، ایک دوسرے کی زخموں کی پیپ کو پئیں گے، یہ ان کی خوراک ہوگی، یہ ان کی جو ہے وہ غذا ہوگی۔ الامان الحفیظ، یہ کوئی مفروضے نہیں ہے، یہ کوئی کہانیاں نہیں ہے، یہ تو قرآن ہے، نص ہے، اس کا انکار کرنے والا ہے ہی کافر۔ ایسا تو نہیں ہے مولوی صاحب جو وہ ڈرا رہے ہیں، یہ قرآن ہے میرے بھائی۔ تو اہل مومن ہو کے، مسلمان ہو کے اس کو زیب دیتا ان آیتوں کو سنی انسنی کر دے۔ آگے کیا ارشاد فرمائے؟ اللہ ان سے فرمائے گا الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا تم پر میری قرآن کی آیتیں تلاوت، تورات کی، انجیل کی، زبور کی، قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی تھی؟ فکنتم بہا تکذبون، اور تم جھٹلاتے تھے، نبیوں کو جھٹلاتے تھے۔ اب وہ کیا کہیں گے؟ اب آخر میں تھک ہار کے نا وہ کیا کہیں گے؟ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، اے پروردگار ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی، وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، اور ہم بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے ہو گئے تھے، تو ہمیں معاف کر دے۔ ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی، ہماری جو ہے وہ ذلت ہم پر غالب آ گئی، ہم بھٹکے ہوئے تھے، ہمیں جو ہے ہم نے تیرے نبیوں کو جھٹلا دیا ہے، تو ربنا اخرجنا منہا، اب نکال دے اس جہنم سے، فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اب ہم جا کے اگر ہم نے پھر نمازیں چھوڑی، تیرے نبیوں کی ان کی تصدیق نہیں کی، پھر ہم ظالم ہو جائیں گے، ایک دفعہ چھوڑ دیں۔ اللہ کیا فرمائے گا؟ قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، دفع ہو جاؤ، مجھ سے بات نہیں کرو۔ آپ دیکھ رہے ہیں رب کا جلال ان آیتوں کے اندر، قال اخسؤوا فیہا، دفع ہو جاؤ، پڑے رہو جہنم کی وادی کے اندر، ولا تکلمونی،
یہ نون کے نیچے زیر بتا رہی ہے متکلمونی، مجھ سے کلام نہیں کرو، دفع ہو جاؤ، جہنم میں پڑے رہو، اوندھے منہ گرے رہو، مجھ سے بات نہیں کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ رب العزت جن بندوں سے کلام نہیں کرے گا، نہ اللہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا، نہ اللہ ان کو پاک کرے گا، نہ انہیں عذاب سے نجات دے گا، اور جس پر اللہ نے ایک بار نظر رحمت فرما دی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتی ہو گیا۔ دفع ہو جاؤ، مجھ سے بات نہیں کرو۔ تو بھلا بتاؤ جو پیدا کرنے والا کہ دفع ہو جاؤ مجھ سے بات نہیں کرو، بھلا بتاؤ کوئی ہے در جس دروازے جا کے بندہ دستک دے؟ کوئی ایسا ہے جس کو کہے تو آ میرے رب کے بارگاہ میں تو اپنی سفارش کر؟ نہیں نہیں نہیں۔ ہاں گناہگار ہوئے تو سرکار کا در ہے، سرکار کا در ہے، در شاہاں تو نہیں، جو مانگ لیا سو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا اور بھی کچھ مانگ۔ تو اگر گناہگار ہوئے تو سرکار کے در دولت پہ جائیں گے، سرکار کا نوازی فرمائیں گے۔ اگر ایمان کی دولت ہی چھن گئی تو پھر بتاؤ پھر کہاں جاؤ گے؟ ایمان کی دولت کو بچانا بہت زیادہ اہم ہے ہمارے لیے، اور خاتمہ بالخیر نصیب ہو اس لیے 3 کام آپ کر لیں خاتمہ بالخیر کے لیے۔ پہلا کام کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں، دوسرا کام قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، اور تیسرا کام نماز پنجگانہ کی پابندی، اور چوتھا بھی آپ اس میں ایڈ کر لیں نیک لوگوں کی صحبتوں کو۔ یہ 4 آپ کام کر لیں، انشاءاللہ آپ کا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ خاتمہ وہ ہمیں بزرگ فرمایا کرتے تھے نا کہ کبھی کبھار وہ سبزی کی ریل لگانے والا ہو نا، صبح سے لے کر شام تک بیچتے جو آلو لے لو پیاز لے لو، جب رات کو سوتا ہے تو نیند کے اندر بھی کہہ رہا ہوتا ہے آلو لے لو پیاز لے لو۔ اگر کوئی کنیکٹر بھی ہو نا گاڑی پہ چڑھ کے ساتھ دن آواز لگاتے ہیں جی صدر ہے ٹاور ہے، کبھی کبھار رات کو بھی سو کی بھی آوازیں لگا رہا ہوتا ہے۔ تو ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں جو بندہ خواب میں بھی وہی کام کرتا ہے جو دن میں کرتا ہے۔ بعض جو طلباء حفاظ مدرسے میں پڑھتے ہیں نا تو رات کو جب سوتے ہیں نا تو سوتے ہوئے بھی وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر کوئی بندہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے گا نا، کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ، تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا اس کو رات کی نیند میں بھی درود پاک پڑھنے کی آوازیں سنائی دیں گی۔ اور کئی بزرگان دین ہم نے پڑھا ہے، ہم نے سنا بھی ہے کہ کہتے ہیں ہم نے اکثر لوگوں کو غسل دیا، غسل دینے کے بعد ہم نے دیکھا ان کے ہونٹوں میں نا جنبش ہو رہی تھی، انتقال کر گئے ہونٹوں میں جنبش ہو رہی ہے، اور کہتے ہیں ہم نے جب کان لگا کے دیکھا نا تو تب بھی ان کے ہونٹوں سے درود پاک کی آواز آ رہی تھی۔ تو اس چیز کو کنٹینیو کر لیں، آپ درود پاک بالکل نہیں چھوڑیں، اس کا سب سے بڑا فائدہ آپ کا خاتمہ بالخیر ہوگا، اور سب سے بڑا سرمایہ ہے اللہ کی قسم۔ قیامت کے دن کافر کیا کہیں گے؟ مالک دنیا کی ساری دولت جس کے پاس 7 بر اعظم بھی ہو نا دنیا میں فرض کر لو، وہ کہے گا مالک 7 بر اعظم سونے سے بھرے ہوئے تجھے دیتا ہوں، میری جان چھوڑ دے۔ کہا کہ نہیں نہیں، تو آخرت میں آپ سب کچھ بھی لا کے دے دو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو آج دنیا کے اندر سب کچھ ہے تو ایمان کی دولت کو مضبوط کر لو۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت آگے کیا ارشاد فرماتا ہے؟ انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين۔ اچھا یہ تو ایک وہ گروہ تھا نا کہ جس کے یہ حالات تھے۔ قرآن کا نا یہ معمول ہے، اللہ ایک جگہ اگر کافروں کا ذکر پھر مومنین کا بھی ذکر کرتا ہے۔ اب آگے کیا فرمایا؟ ایک ہمارا گروہ، ایک ہماری جماعت ایسی میرے بندوں میں سے، دیکھیں نا جب رب کسی کو اپنا بندہ کہنا اس کے اندر لطف ہی کچھ اور ہے۔ انه كان فريق من عبادي، ایک جماعت میرے بندوں کی بھی تھی بدبختو، یقولون وہ کیا کہتے تھے؟ ربنا آمنا، اے مالک ہم ایمان لائے، فاغفر لنا تو ہمیں بخش دے، وارحمنا تو ہم پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین اور تو ہی بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ ایک ہماری جماعت وہ بھی تو تھی نا کمینو، فاتخذتموہم سخریا، اور تم نے میرے ان بندوں کا مذاق اڑایا کہ جو یہ کہتے تھے، حتی انسوکم ذکری، اور تمہیں میرے ذکر نے بھلائے رکھا ان کی جو ہے مذاق نے۔ 4 صحابہ کرام تھے، حضرت بلال، حضرت عمار، حضرت سہیب، حضرت خباب۔ یہ 4 صحابی ہیں جو صحابہ کرام میں سب سے زیادہ غریب صحابی تھے۔ اہل مکہ بھی کہتے تھے اے نبی آپ ان 4 کو اپنے پاس سے اٹھاؤ، ہم آ کے پھر آپ کے پاس بیٹھیں گے، ہماری شان شان ہے، آپ نے غریبوں کو بٹھائے ہم آپ کے ساتھ آگے بیٹھیں، ان کو اٹھاؤ یہاں سے پھر آگے بیٹھیں گے آپ کے پاس۔ اللہ نے فرمایا اے نبی
ان بدبختوں کی بات کو نہ مانیے گا, ان کو اپنے پاس بٹھاؤ جو آپ کے رب کے بھی پیارے ہیں اور آپ کے بھی پیارے ہیں, ان کو نہیں اٹھانا یہاں سے. تو یہ 4 صحابہ ہیں جن کے اہل مکہ مذاق اڑاتے تھے, حضرت بلال, حضرت سہیب, حضرت عمار, حضرت خباب, ان 4 کا کافر مذاق اڑاتے, ان کی غربت کا مذاق اڑاتے تھے. تو اللہ نے کیا فرمایا, فاتخذتموہم سخریا, تم نے ان میرے بندوں کا تم نے مذاق مسخرہ ان کی ٹھٹے بازی کی اور تمہیں میرا ذکر بھول گیا تھا. وکنتم منہم تضحکون, اور تم ان پر ہنسا کرتے تھے, تم ان پر تانے کسا کرتے تھے. انی جزیتہم اليوم بما صبروا, دیکھو آج ان کے رب نے انہیں کیا جزا دی ہے, انہم هم الفائزون, دیکھو وہ میرے بندے کامیاب ہو چکے ہیں. جن کی تم مذاق اڑاتے تھے, جن کا تم مسخرہ کرتے تھے, جن پر تم تانے کسا کرتے تھے, دیکھو آج رب نے تو انہیں کامیاب کر دیا ہے. پھنسے تو تم ہو. اس وقت مطففین کے اندر اللہ نے ایک عنوان باندھا, چھوٹا سا عنوان ہے, بڑا کمال کا عنوان ہے. اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ مومنین کا مذاق کرتے تھے نا, اللہ بھی ان سے یہ مذاق کرے گا. مذاق بمانا اللہ ان سے خفیہ تدبیر فرمائے گا. وہ کس طرح؟ اللہ فرمایا فرشتوں جنت کا دروازہ کھول دو, جنت کا دروازہ کھول دو. اب جنت کا دروازہ کھل جائے گا. اب جب جہنمی دیکھیں گے نا کہ جنت کا دروازہ کھل گیا, چلو دوڑ لگاؤ جنت کے اندر گھس جاؤ. اب جہنمی دوڑ لگائیں گے اور جیسے جنت کے دروازے کے قریب آئیں گے دروازہ بند ہو جائے گا. اب وہ دوبارہ حسد کے مارے روتے دوبارہ واپس چلے جائیں گے. جب دوبارہ جائیں گے اللہ فرمایا دروازہ پھر کھول دو, دروازہ پھر کھول دیا جائے گا. اب وہ پھر سے تیز دوڑ لگائیں گے, چھلانگ مار کے اندر جا کے کود جائیں, جیسے قریب جائیں گے اللہ دروازہ پھر بند کرا دے گا. اگر تم میرے بندوں کا مذاق کرتے تھے, یہ اس کا صلہ ہے جو میرے بندوں کا مذاق کرتے تھے. تو دینداروں کا مذاق, کسی غریب فقیر کا مذاق, کسی کی غربت کا مذاق, کسی کے دین پہ چلنے کا مذاق, یہ کتنی بڑی وبال جان ہے. آج کے اس دور میں نوجوانوں کو سوچنا چاہیے. کسی نوجوان کو دیکھتے نا بدلا ہوا, دین کی طرف چلا گیا ہے, کہتے ہیں ملا بن گیا ہے, مولوی بن گیا ہے جی, ملونڈا بن گیا ہے, نہ جانے کیا کچھ اس پہ تانے کسے جاتے ہیں اگر کوئی بندہ دین کی طرف آ جائے. تو ان کے لیے یہ آیت جو ہے سبق ہے. اللہ اکبر. اللہ آگے ارشاد فرماتے, بات ختم کرنے لگا ہوں. قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین, اللہ فرمایا کہ یہ بتاؤ تم دنیا میں کتنے عرصہ رہے. کافروں سے پوچھا جائے گا تم دنیا میں کتنا عرصہ رہے, کہیں گے قالوا لبثنا یوما او بعد یوم, ایک دن یا دن کا آدھا حصہ, یا پھر فاسأل العادین, اے پروردگار تو ان فرشتوں سے پوچھ جو ہمارے دنوں کو لکھا کرتے تھے. تو کیا فرمایا, قال ان لبثتم الا قلیلا, اللہ فرمائے گا بلکہ تم اس سے بھی تھوڑا رہے. بھائی جہاں آخرت کے دن ایک دن 50,000 سال کے برابر ہو, اس کے سامنے زندگی کے 50 سال کیا اہمیت رکھتے ہیں. تو کہیں گے یہ تو اس کے سامنے کچھ ذرہ بھی نہیں ہے. اور پھر آگے اللہ ارشاد فرما رہے, افحسبتم انما خلقناکم عبثا, یہ بتاؤ ہم نے تمہیں کیا بیکار پیدا کیا تھا, تمہیں بیکار پیدا کیا, انکم الینا لا ترجعون, کیا تم نے لوٹ کے ہمارے پاس نہیں آنا تھا. فتعال اللہ المالک الحق, سنو سب سے حقیقی سچا بادشاہ اللہ ہے, لا الہ الا, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے, ہوا رب العرش الکریم, اور وہی عرش کریم کا رب ہے. ومن يدعو مع اللہ الہا آخر, اور جس نے رب کے علاوہ کسی اور کو پکارا, لا برہان لہ بہ, اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. فانما حساب عند ربی, آج تمہارا رب تمہارا حساب کرنے کو کافی ہے. انہ لا یفلح الکافرون, کافر فلاح پانے والے نہیں ہیں. پھر آگے پھر اللہ نے اس امت کو دعا سکھلائی ہے, اے لوگو یہ دعا مانگا کرو, کیا, وقل رب اغفر وارحم, وقل رب اغفر وارحم, اے پروردگار بخش دے رحم فرما, وانت خیر الراحمین, اور تو ہی بہتر رحم فرمانے والا ہے. یہ سورۃ مؤمنون کی آخری آیت ہے, اس کو آپ یاد کر رہے ہیں. وقل رب اغفر وارحم, جب ہم پڑھیں گے ہم یہ کہیں گے اللہم رب اغفر وارحم, یا پھر آپ کہیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, اے پروردگار بخش دے رحم فرما, اور تو ہی بہتر رحم فرمانے والا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں, رب العزت اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. وہ مالک ہے توبہ کرنے کے لیے ہمیں زور سے رونے کی, زور سے چیخنے چلانے کی حاجت بھی نہیں ہے. اگر بندہ کسی محفل میں چھپ کے بھی دل میں توبہ کر لینا, بغیر آواز نکالے, رب اس کی بھی توبہ قبول کر لیتا ہے.
جناب موسیٰ علیہ نبی جن علیہ السلام کے زمانے میں نا بارش نہیں ہو رہی تھی، تو آپ ساری قوم کو لے کے چلے گئے باہر میدان پہ، اور آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. اللہ نے فرمایا اے کلیم آپ کے اس مجمع کے اندر ایک بدبخت ہے، بڑا گناہ گار ہے، پہلے اس کو نکالو یہاں سے، پھر اللہ بارش برسائے گا. تو جناب موسیٰ علیہ نبی جن پہاڑ پہ چڑھ گئے اور فرمایا خدا کے بندو ہمارے اندر ایک منحوس آدمی ہے، اس کو باہر نکالو یا خود بخود نکل جائے، اللہ تب بارش عطا فرمائے گا. اب جو گناہ گار تھا نا، اس نے آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، دائیں بائیں دیکھا، کوئی اور بھی ہے میرے علاوہ، تو کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا، سمجھ گیا کہ میں ہی اکیلا ہوں. ہاں اب وہ کہتے ہیں اگر میں باہر نہیں نکلتا تو بارش نہیں ہوگی، بارش نہیں ہوگی تو جانور بھی پیاس سے مریں گے، بندے بھی مریں گے، قحط سالی ہو جائے گی، اگر میں نکلتا ہوں تو میری عزت تار تار ہو جائے گی، میں لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا، اب کروں تو میں کیا کروں. اور وہ بندہ کھڑے کھڑے دل میں کہتا ہے اے پروردگار آج لاج رکھ لے تو میری سب کے سامنے ہیں، تو ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، آج لاج رکھ لے، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں پھر کبھی گناہ نہیں کروں گا، آج لاج رکھ لے. اس نے دل میں پکی توبہ کی. جیسے اس نے توبہ کی اچانک چھما چھم بارش کا برسنا شروع ہو گیا. اللہ کے کلیم ابھی پہاڑ سے نیچے نہیں اترے، بارش برسنا شروع ہو گئی. رب کی بارگاہ میں دعا کی پروردگار یہ کیا بات ہوئی، وہ بندہ تو باہر نکلا نہیں ہے، تو نے بارش کا نزول کر دیا ہے. لوگ کہیں گے اے کریم وہ کون ہے بندہ، وہ نکلا تو نہیں ہے، بارش تو برس گئی ہے. پروردگار کیا ماجرا ہے؟ فرمایا اے کلیم جس کی وجہ سے بارش نہیں کر رہے تھے اسی کی وجہ سے بارش کر دی ہے. اب اگلی بات کتنی کمال کے، اللہ کے کلیم کیا کہتے ہیں مالک ذرا دکھا تو صحیح وہ ہے کون ہے، اے اللہ کے کلیم ذرا دکھا تو صحیح وہ بندہ ہے کون. فرمایا اے کلیم جب ہم نے سب کو نہیں دکھایا پھر تمہیں کیوں دکھائیں ہیں جی، جب ہم نے سب کو نہیں دکھایا وہ ہے کون تو پھر تمہیں کیوں دکھائیں. فرمایا نہیں اے کلیم تمہیں بھی نہیں بتائیں گے، بس اس کا میرا معاملہ تھا، اس نے توبہ کر لی، اللہ نے بارش برسا دی ہے، بس بات ختم. تو بندہ بیٹھے بیٹھے کسی مجلس میں دل میں توبہ کر لے. ان اللہ علیم بذات الصدور، وہ تو دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے بھائی. دل میں کہہ لے مالک معاف کر دے، دیکھا آ گیا ہوں، تیری رحمت بڑی